بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی ذات بے مثال، اللہ کی قدرت لامحدود اور اللہ کی سلطنت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہی خالق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ وہ القیوم ہے، یعنی وہ خود قائم ہے اور تمام مخلوقات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے بغیر کسی مددگار کے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے حکم سے چلایا اور ان کی روشنی اور گردش کو مقرر فرمایا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے مقررہ جگہ کی طرف چل رہا ہے۔ یہ زبردست علم والے اللہ کا طے کردہ حساب ہے۔ اگر اللہ چاہے تو زمین میں زلزلہ آ جائے، آسمان گر پڑے اور پوری کائنات ختم ہو جائے، مگر وہی اپنی رحمت سے اسے تھامے ہوئے ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ الصمد بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، حمد کے لائق ہے، تعریف کے قابل ہے۔ بندہ کمزور ہے، وہ بھوک لگنے پر کھانے کا محتاج ہوتا ہے، پیاس لگنے پر تڑپ اٹھتا ہے، بیماری میں دوا کا محتاج ہے، بلکہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ بندہ یہ جو اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، گردن کو اونچا کر کے چلتا ہے، ایڑیاں چٹخا کے چلتا ہے، وہ بندہ عاجز ہے، اللہ کی زمین پر چلتا ہے۔ اللہ کی زمین سے اگے ہوئے اناج کو کھاتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ بندہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ روشنی چھین لے، اگر سورج کو غروب کر دے اور کبھی طلوع نہ کرے، اگر پانی کو خشک کر دے، تو کیا کوئی اور یہ چیزیں واپس لا سکتا ہے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہو اگر اللہ تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی دے؟
قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا وہ دن ہوگا جب بندہ بالکل بے بس ہوگا، زمین ہلائی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنی اولاد کو بھول جائے گی۔ بندہ سوچتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت ایک سانس بھی نہیں روک سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک آ جائے اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ جب بندہ عاجز اور کمزور ہے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، اس کی طرف رجوع ہو، اسی سے طاقت طلب کرے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی شان بلند اور جس کی قدرت لامحدود ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی بے نیازی اور اس کی شان کا بیان ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر رشتے سے، ہر ناطے سے، ہر عیب سے اللہ تعالی پاک ہے، بلکہ ہر چیز اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کائنات دیکھیے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چمکتے ہوئے سورج اور چاند ستارے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں اور یہ اڑتے ہوئے بادل، یہ سب کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پر غور کیجیے، اللہ کی قدرت اور اس کی جلالت دیکھ کر دل دہل جائے گا۔ وہی جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، زمین کو پھاڑ دیتا ہے، سمندروں میں جوش لے آتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ جس دن اللہ کے حکم سے یہ زمین لرز اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے رہیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، اس دن ہر شخص کانپ اٹھے گا، سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ اپنے آپ کو عقل مندی کا مجسمہ سمجھنے والوں، اپنے آپ کو دانشوروں میں شمار کرنے والے، آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ انہوں نے اپنے لیے کیا جمع کیا اور آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ مال جمع کرنے کی حرص اور لالچ، دنیا کمانے کا لالچ اور موت کی تیاری کوئی نہیں۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، یہ جو تم نے دونوں ہاتھوں سے دن رات کا امتیاز کیے بنا کمایا تھا، آنکھ بند ہوتے ہی تمہارا نہیں رہا، اب کسی اور کا حق ہے۔
نہ آپ نے اللہ کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ آپ نے دین دیکھا، نہ ایمان دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، بس کماتے رہے، جمع کرتے رہے۔ آج آخری سانس ہے، آخری سانس حلق میں اٹکی ہوئی ہے، آنکھیں اور دیدے پلٹے ہوئے ہیں، فرشتے موت کے نظر آ رہے ہیں، تمہارا مال، تمہارا خزانہ، تمہاری جائیداد، کوئی چیز تمہیں بچا نہیں پا رہی ہے۔ کس کے لیے تھا؟ کس لیے کمایا تھا؟ کیوں جمع کیا تھا؟ کم از کم ایک سانس تو زیادہ لے لیتے، ایک سانس تو خرید لیتے۔ خریدی؟ کیا ایک پل زیادہ جی لیے؟ نہیں نہیں نہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک پل نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ایک پل آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت کا وقت تو طے ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے، مگر معلوم نہیں کب ہے۔ پھر بھی بڑی جسارت کے ساتھ ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، بڑی جسارت کے ساتھ اللہ سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت جسارت کے ساتھ اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کا اتنا جلال ہے، اس کی اتنی عظمت ہے، تو کیا ہمیں اس کی نافرمانی کرتے وقت نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہمیں گناہ کرتے ہوئے یہ یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہی باریک بین اور خبر گیر ہے۔ ہم جب اندھیرے کمرے میں تنہائی میں جا کر گناہ کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہیں، جب کسی کا حق دباتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے ہے۔ بظاہر تو بڑی بڑی باتیں اور نیتوں میں اخلاص نہیں، اللہ تعالی جانتے ہیں۔ بندے اگرچہ کہ انجان ہیں، بندوں کی نظروں میں بڑے پرہیزگار بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ باریک بینی کے ساتھ تمہاری نیت سے، تمہاری ہر ادا سے، تمہارے ہر قول سے، ہر فعل سے، چاہے وہ اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، اللہ تعالی جانتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کی ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا، صرف اللہ کی ہے، جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے۔ اس دن ہر شخص کانپ رہا ہوگا، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہاں بڑے بڑی محبت کے دعوے دار کل ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس دن ہر کوئی اپنا اپنا سوچے گا، اپنی فکر کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔
وہ دن بڑا سخت ہوگا، وہ دن بڑا سخت ہوگا کہ انبیاء اکرام بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کریں گے، نفسی 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 کا عالم ہوگا۔ ہم جیسے گناہگاروں کا پھر کیا حال ہوگا، ہم کس حال میں ہوں گے؟ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا میں نازل کیا۔ اس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈر کر اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، تو وہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کہہ دو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیں اللہ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے، اللہ کون ہے جاننا چاہیے، اللہ سے ڈرنا سیکھیے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا سیکھیے۔ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے اللہ بچائے گا اگر آج اس دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، تو کل قیامت کے دن ہولناکیوں سے بچیں گے، ہیبت سے بچیں گے، ڈر اور خوف سے امن ملے گا۔ اللہ کی قدرت بڑی بے مثال ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بندہ بے بس اور عاجز ہے، ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اس کی رحمت مانگے، اس کی رحمت مانگے، اس کی رحمت کا طلبگار ہو۔ قیامت کے دن صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی عظمت کو پہچان کر عاجزی کے ساتھ جھک کر اس کی زمین پر چلے گا، اللہ کے سامنے جھک جائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔